الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا المصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ اللہ سے قبل آئیے ہمارا مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا ارواحنا فضا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ لے کر سلام جھم کر دوست پاک کا ہدیہ چور اللہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد منزل والکرم وعلیہ الکلام علیہ وسلم صلی وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اے لوگو تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، سب مل کر مضبوطی سے تھام لو. ولا تفرقوا، اور آپس میں اختلاف کی انتشار، آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں جدائی اور ٹکراؤ کی صورت پیدا نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو، تمام مومنین کو آپس میں متحد رہنے کا درس دیا، بھائی چارگی کا درس دیا. ایک دوسرے کے لیے ہمارے کیا جذبات ہونے چاہیے، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا. سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام مومنین آپس میں ایک مضبوط دیوار کی طرح ہے. اگر یعنی ایک مضبوط دیوار کی طرح ہے کہ جو ایک دوسرے کو تھامے ہوئے ہیں، جو ایک دوسرے کو سنبھالے ہوئے ہیں. مکان کی دیواریں جب تک آپس میں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوں تب تک مکان مضبوط ہے، مکان صحیح سلامت ہے. اور اگر یہ دیواریں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، اگر ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو پھر مکان گر جائے گا، دیواریں گرے گی تو مکان نہیں رہے گا، مکان محفوظ نہیں رہے گا. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم سارے مومنین آپس میں ایک مضبوط دیوار کی طرح ہو جس نے ایک دوسرے کو تھاما ہوا ہے، ایک دوسرے کو مضبوط پکڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومنین سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے سارے مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور جب آپس میں بھائی ہیں تو اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، تو تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ. اگر دو بھائیوں کے درمیان، دو بھائی سے مراد مومن، یہاں وہ سگے بھائی مراد نہیں، یہاں مومن. رب نے پہلے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، سارے مومنین بھائی ہیں. تو اگر دو مومن کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جائے، دو مومن کے درمیان دشمنی ہو جائے تو تیسرے کو چاہیے کہ وہ ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرے، ان دونوں کو ملانے کی کوشش کرے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ بولنا بڑا گناہ کبیرہ ہے. جھوٹ بولنا جائز نہیں، حرام ہے، لیکن اگر دو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو جائز ہے. اگر دو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بندہ بولتا ہے تو پھر یہ جھوٹ جائز ہے. تو پتہ یہ چلا کہ آپس میں صلح کرنا، دو لوگوں کو کی دشمنی دور کر کے ان کے درمیان دوستی پیدا کرنا، یہ اللہ و رسول کے نزدیک بڑا محبوب و پسندیدہ ہے. اللہ کو بھی پسند، رسول کو بھی پسند. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ. اور تم وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ سے ڈرو، ہو سکتا ہے اللہ تم پر رحم فرمائے، اللہ تم پر رحم فرمائے تو تمہیں اللہ کی رحمت یوں ملے گی کہ تم آپس میں بھائی چارگی کے ساتھ رہو، بھائی بھائی بن کے رہو. اور اگر کسی کے درمیان دشمنی ہو گئی تو تم انہیں ملانے کی کوشش کرو، ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرو، تو اللہ کی رحمتیں تمہیں حاصل ہو جائے گی. تو اللہ نے دوسری جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، دوسری جگہ فرماتا ہے اے لوگو تم یاد کرو، ایمان والو تم یاد کرو تمہارے رب کی نعمت کو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ رَبِّكُمْ،
अलैकुम, ऐ लोगों तुम अपने रब की, तुम पर जो नेमत है, जो तुम पर एहसान है, उस एहसान को याद करो। और वो एहसान क्या? अल्लाह फरमाता है कि तुम पहले आपस में दुश्मन थे, तुम आपस में पहले दुश्मन थे, अल्लाह ने अल्लाह की नेमत और अल्लाह के एहसान की वजह से तुम आपस में भाई भाई बन गए हो। तो असबहतुम बिनिअमतिही इख्वाना, तुम अल्लाह के एहसान की वजह से, उसकी नेमत की वजह से आपस में भाई हो गए। हालांकि पहले तुम आपस में दुश्मन थे, तुम्हारे दरमियान बैर था, तुम्हारे दरमियान दुश्मनी थी, लेकिन अल्लाह ने तुम पर एहसान फरमाया कि तुम्हें आपस में भाई बना दिया है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने अंसार के ताल्लुक से फरमाया। ये आयत मुबारका अंसार के हवाले से नाजिल की गई। जब अंसार आपस में दुश्मन थे तो एक बाप की औलाद, एक औस और एक खजरज, ये औस और खजरज दोनों भाई और इनके खानदान चले आ रहे थे, लेकिन दोनों खानदानों में दुश्मनी, ऐसी कट्टर दुश्मनी कि कोई किसी का एक धक्का भी बर्दाश्त न कर सके, कोई किसी का अगर टक्कर लग गई, गलती से लग गई, तब भी बर्दाश्त नहीं। हाँ, अगर अपना होता तो चल जाता, लेकिन ये सामने वाला दूसरे खानदान वाले की लग गई तो बर्दाश्त नहीं। और फिर इस दुश्मनी में उन्होंने अपने दुश्मनों को भी अपने साथ मिला लिया। यहूदियों की एक जमात को औस ने अपने साथ मिलाया, यहूदियों की एक जमात को खजरज ने अपने साथ मिलाया, और फिर आपस में जंग करते। ये जंग काफी सालों से चली आ रही थी। जब इस्लाम आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा में तशरीफ लाए और अंसार को जब इस्लाम मिला, वैसे पहले औस और खजरज थे, लेकिन जैसे ही इस्लाम आया, अल्लाह के रसूल के ये मददगार बने। अल्लाह ने औस और खजरज को मिलाकर एक और नाम दे दिया, ये अंसार है, ये अंसार रसूल हैं, ये अल्लाह के रसूल के मददगार हैं। अब औस और खजरज दोनों कबीलों को मिलाकर एक नाम है अंसार। औस और खजरज दोनों को मिलाकर एक नाम है अंसार, और अंसार का मतलब मददगार। किसके मददगार? अल्लाह और उसके रसूल के मददगार हैं। तो अब ये दोनों को आपस में मिलाया, अल्लाह ने एहसान जतलाया, ऐ लोगों मैंने अपने एहसान से, अपनी नेमत से तुम्हें आपस में भाई बना दिया। जबकि पहले तुम दुश्मन थे, तो अल्लाह और उसका रसूल ये चाहते हैं कि सारे मोमिनीन आपस में भाई भाई बनकर रहें, आपस में दुश्मनी ना हो। जानते हैं सबसे बड़ी वजह दुश्मनी की या एक दूसरे से हसद की, कीने की, बुग़्ज़ की सबसे बड़ी वजह, और एक दूसरे के दरमियान सुलह न होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम हमेशा सोचते रहते हैं, हमारा ख्याल, हमारा तख़य्युल, हमारा तसव्वुर, हम ये हमेशा सोचते रहते हैं। क्या सोचते रहते हैं? हम सोचते रहते हैं कि हाँ मेरे खिलाफ ही वो कुछ सोच रहा होगा, मेरे खिलाफ ही वो कुछ बात कर रहा होगा। अगर वो आपका यानी आपकी जिससे बात बंद है, वो अगर किसी से बात कर रहा है, आपने देख लिया, हाँ आप जा रहे थे, देखा वो दोनों बात कर रहे हैं, आपने सोचा मेरी बात कर रहे होंगे, मेरे खिलाफ वो बात कर रहा होगा, आपने ये समझ लिया। समझ जाए आपकी दुश्मनी और ज्यादा मजबूत होती चली जाएगी। आप अगर वो कोई काम करेगा तो आप ख्याल करते हैं, आप सोच रहे हैं इसने ये काम किया मेरे खिलाफ होने की वजह से किया होगा, मुझसे दुश्मनी की वजह से किया होगा। हालांकि उसके जहन में ये बात आई भी ना हो कि वो मेरा दुश्मन है इसलिए मैं ऐसा काम करूं। लेकिन अगर बात तो ये हो जाती है कि अगर कोई बंदा मस्जिद मदरसे में अगर वो चंदा भी दे दे ना, तो उसका जो दुश्मन है वो सोचता है हाँ मुझे दिखाने के लिए चंदा दिया है, मुझे दिखाने के लिए चंदा दिया, मुझे जलाने के लिए चंदा। भाई ये यानी कि हमारी ये सोच हमें आपस में एक दूसरे से मिलने नहीं देती। अगर कभी बाई चांस ऐसी कोई बात हो जाए, हमें ये चाहिए आपस में हम एक दूसरे से शॉर्ट आउट कर ले, हम सुलह करने की कोशिश करें। मैंने इससे पहले भी इमाम हसन और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जाफर का वाक़या सुनाया था, बड़ा प्यारा वाक़या। और वो वाक़या अगर आप देखें आपको पता चलेगा कि कैसे लोग हुआ करते थे, हमारे असलाफ का हाल क्या था। हज़रत इमाम हसन और अब्दुल्लाह इब्न जाफर दोनों चचाजाद भाई हैं, लेकिन दोनों के दरमियान किसी बात में तू मैं हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया। और जब झगड़ा हुआ तो अब दोनों की बात बंद। अब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जाफर ने खत लिखा, इमाम हसन को खत लिखा, और जब खत लिखा तो क्या खत लिखा? पहले तो सारी तारीफें की,
اے حسن ابن علی، آپ تو علی ابن ابی طالب کے بیٹے، شیر خدا کے بیٹے ہیں، آپ تو فاطمہ زہرا بنت رسول کے بیٹے ہیں، آپ کا حال تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جنتی جوانوں کے سردار ہے، آپ تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، آپ کا حال تو یہ ہے کہ آپ ساری روئے زمین میں سب سے افضل ہیں، آپ تو اہل بیت سے ہیں، آپ تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن میں آپ کی تعریف نازل ہوئی، بڑی تعریفیں کی، اور سب تعریفیں کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں آپ کی اتنی ساری فضیلتیں ہیں، آپ کی اتنی ساری فضیلتیں ہیں۔ اے امام حسن، ایک فضیلت اور ہے، اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دو لوگوں کے درمیان آپس میں دشمنی ہو جائے، بات بند ہو جائے، بات چیت منقطع ہو جائے، تو جو سب سے پہلے بات شروع کرے گا، جو سب سے پہلے کلام اور سلام کرے گا، وہ سب سے افضل ہے۔ دونوں میں وہ افضل جو پہلے آ کر بات کر لے۔ امام حسن، آپ کے اتنے فضائل ہیں، میں چاہتا ہوں یہ ایک اور فضیلت بھی آپ حاصل کریں، یہ فضیلت بھی آپ لے جائیں، آپ آئیے مجھ سے معافی مانگیے اور مجھ سے بات کیجیے، آئیے اور آ کر مجھ سے بات کیجیے، میں معاف بھی کر دوں گا، آپ سے بات بھی کر لوں گا، آئیے اور مجھ سے معافی مانگ کر بات شروع کیجیے۔ اور اگر آخری لائن اگر آپ نہیں آئے تو پھر یہ فضیلت مجبوراً میں حاصل کر لوں گا، میں آؤں گا اور میں معافی مانگ کر آپ سے بات شروع کروں گا۔ حضرت امام حسن نے جب یہ خط پڑھا، پورا خط پڑھا، آنکھوں میں آنسو ہیں، آنکھوں میں آنسو۔ ہاں، اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کی شان یہ نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی سے بات بند رکھے، مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ قطع کلام کرے، بات چیت بند رکھے۔ ہمارا تو حال یہ ہوتا ہے کہ 10 15 20 سال گزر جائے، زندگی گزر جائے، ہم کسی سے دشمنی کریں، بات بند کریں تو پھر ہمیشہ بات بندی رہے، ہم بات ہی نہ کریں۔ لیکن سرکار نے فرمایا مومن کی شان یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ قطع کلامی نہ ہو، بات چیت بند نہ ہو۔ تو اب حضرت امام حسن نے جب پڑھا، حضرت امام حسن نے یہ حدیث پڑھی، تو پھر اس کے بعد حضرت امام حسن اٹھ کر تیار ہوا، چلے ہیں عبداللہ بن جعفر کے گھر، میں یہ فضیلت حاصل کروں گا۔ گئے، عبداللہ بن جعفر سے سلام بھی کیا، معافی مانگے اور بات چیت شروع کی ہے۔ دونوں کے درمیان جھگڑا ختم ہو گیا، دونوں آپس میں پہلے جیسے بھائی تھے ویسے کے ویسے بھائی ہو گئے، چچازاد بھائی تھے، ہوتے رہتے ہیں، تو میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، آپس میں ہوتے ہیں، خاندان والوں میں اور رشتہ داروں میں بھی ہو جاتے ہیں، محلے والوں میں ہوتے ہیں، لیکن اس لڑائی کو، ان جھگڑوں کو ہمیں زندگی بھر نبھانا نہیں ہے، ہمیں تو بھائی چارگی کو زندگی بھر نبھانا ہے، ہمیں اپنے رشتہ داریوں کو اور صلہ رحمی کو ہمیں زندگی بھر نبھانا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے ہم متحد ہو جائیں۔ جانتے ہیں ہم جب تک ایک رہیں گے تب تک کسی کی ہمت نہیں کہ ہمیں آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے، لیکن اگر ہم منتشر ہو گئے، حضور اشرف الفقہاء اکثر ایک مثال دیا کرتے تھے، اور وہ مثال کیا، آپ جھاڑو کو دیکھ لیں، اگر جھاڑو بکھر جائے، وہ ایک رسی میں بندھی ہوتی ہے نا، اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگو تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ جھاڑو، اس کے پیچھے ایک رسی بندھی ہوتی ہے، جب تک یہ سارے دن کے اس ایک رسی میں بندھے ہوئے ہیں تب تک اس جھاڑو کا کام یہ ہے کہ وہ گھر سے کچرا نکال دیتی ہے، وہ گھر سے کچرا دور کر دیتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ رسی کھل گئی، وہ تنکے الگ ہو گئے، تو اب وہ کچرا دور نہیں کرتی، وہ خود کچرا ہو جاتی ہے۔ وہ تنکا جو اس رسی سے الگ ہوگا وہ خود کچرا بن جائے گا، وہ کچرے کو دور نہیں کر سکتا۔ تو اب ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہم کچرا بننا چاہتے ہیں، یہ کچرا کو دور کرنے والا بننا چاہتے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے، ہم متحد ہو کر، ایک ہو کر، آپس میں بھائی چارگی کے ساتھ ہم اپنے معاشرے سے کچرے کو دور کرنا چاہتے ہیں، یا بکھر کر منتشر ہو کر ہم خود کچرا بن جانا چاہتے ہیں۔ آج ہماری حالت کچرے جیسی ہی ہے، آج ہمیں اپنے معاشرے سے دور بھگایا جاتا ہے، ہماری کوئی عزت و حیثیت نہیں رہی، ہماری کوئی اوقات نہیں رہی، صرف اس وجہ سے کہ ہم آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، ہم آپس میں منتشر ہو گئے۔ ہم اگر کسی کو مار پڑی، کسی کو پولیس اٹھا گئی، ہم دل میں خوش ہوتے ہیں، اچھا ہوا، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اگر کوئی مر گیا ہم خوش ہوتے ہیں، اچھا ہوا مرا، اچھا ہوا مر گیا، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، ایسا تھا ویسا تھا، ارے اب تو مر گیا، اب تو برائیاں نہ کریں، اب تو مر چکا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کے مرنے کے بعد اسے برائی سے یاد نہ کرے، اسے اچھی ہی باتوں سے یاد کرے، اس کی برائیاں نہ کرے۔ اگر
वो बुरा आदमी था तो आप कुछ ना बोलें, इसलिए कि बुरा था तो तारीफ तो है नहीं, और तारीफ नहीं है तो कोई बात नहीं, तारीफ ना करें लेकिन कम से कम बुराई भी ना करें। और जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूसरी हदीस, सरकार इरशाद फरमाते हैं, मोमिनीन, ये मोमिन हम है ना, मोमिन हम आपस में एक दूसरे के लिए, हम अपने आप को कुछ नहीं समझते कि हम क्या हैं, लेकिन अल्लाह की नजर में हमारी बड़ी वैल्यू है। हम अल्लाह के रसूल के उम्मती, इस उम्मत मुस्तफा की बड़ी वैल्यू। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि किसी मय्यत के ताल्लुक से मोमिनीन जो बात कहते हैं अल्लाह के नजदीक वैसा ही होता है, वैसा ही होता है। अब अगर हम उस मय्यत की बुराई कर रहे हैं तो अल्लाह के नजदीक भी वो बुरा ही माना जाएगा, और अगर उसके मरने के बाद हम उसकी तारीफ और उसकी अच्छी बातें बयान करते हैं तो अल्लाह के नजदीक भी उससे अच्छा समझा जाएगा। इसी ये अच्छा आदमी है इसलिए कि मोमिनीन दुनिया में उसके बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने मोमिनीन भाइयों की खैर ख्वाही करें, उनकी भलाई चाहें। अगर हमसे किसी का भला ना हो सकता हो तो कम से कम हम किसी को नुकसान तो ना पहुंचाए, किसी की बुराई तो ना करे। अल्लाह तबारक व तआला हमें भाईचारगी के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। हमारे मौज़िन साहब, उनके वालिद का इंतकाल हो गया है, वो कल के कल इमरजेंसी में, अर्जेंट में अपने गांव चले गए। तो हम दुआ करें अल्लाह ताला उनके वालिद की मग़फ़िरत व बख्शिश फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला उनके तमाम सग़ाइर कबाइर गुनाहों को माफ़ फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।